زیر صاحب مباحل احمد دارالعلوم ربوہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عید مناتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا جو عام طور پہ اسی طرح کے جیسے منصور صاحب نے بھی ذکر کیا کہ عید الفطر حضور صبح جب عید کے لیے نکلتے تو کچھ کھجوریں تناول فرما کے جاتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ تاک کھجوریں کھاتے، اور پھر عیدگاہ میں جا کے عید پڑھاتے، لوگوں سے ملتے۔ حضور کا جانے کا اور آنے کا رستہ مختلف حضور نے فرمایا کہ رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکیں، مل سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کے ساتھ ملتے، جس طرح فرمایا کہ کھانے پینے کے دن ہیں، جو کھانا میسر ہوتا وہ حضور تناول فرماتے، لیکن یہ نہیں کہ جس طرح دنیا دار اپنی خوشیوں کے دن مناتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کو بھلا ہی دیا، اسی طرح مثلا بعض عیدوں کے دوران مثلا عید والے دن جمعہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عید پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کہ جو دور کے علاقوں والے ہیں اگر وہ جمعے کے لیے نہ آ سکے تو اپنے علاقوں میں جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرمایا ہم تو جمعہ پڑھیں گے، اور حضور نے پھر جمعہ بھی اس دن پڑھایا۔ تو یہ اس قسم یعنی کوئی بھی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی رضا سے ہٹ کے نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ غرباء سے مل رہے ہیں، یتیموں کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے مل رہے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق تھا عید منانے کا، خوشی دراصل وہ خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوشی ہوتی۔ اور بلکہ اس میں تھوڑا سا یہ جیسے سب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خوشی، لیکن اس میں یہ بھی پہلو ضرور تھا کہ فیملی کے ساتھ جیسے ایک فن کیا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے کبھی بھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ چنانچہ عید کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن عصر کی نماز کے بعد حضرت عائشہ کو آپ نے جو کرتب ہو رہا تھا، ایک جنگی کرتب ہو رہا تھا، وہ دکھانے کے لیے لے گئے، اور حضرت عائشہ دیکھتی رہیں، اور آنسم نے اس وقت تک فرمایا جب تک کہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ بس میں نے دیکھ لیا۔ تو یہ بھی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، عبادات کرتے رہیں، تھوڑی سی خوشی بھی منانے کا ایک جائز دائرے کے اندر وہ بھی ارشاد ہے۔ جی ٹھیک